صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ مکہ کے عظیم المرتبت اور جلیل القدر سردار عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں سب سے زیادہ خوبصورت، باوقار، باکمال، بردبار، فضیلت و بزرگی کے آئینہ دار، انداز گفتار میں سحرکار، پاکیزگی اور نیک کرداری میں یکتا روزگار اور حسن و جمال سے مالا مال تھے۔ سیدنا عبداللہ اپنے برگزیدہ اور نیک نام والدین کے سب سے زیادہ لاڈلے اور چہیتے بیٹے تھے۔ ان کی واجب الاحترام والدہ ماجدہ کا نام سیدہ بی بی فاطمہ تھا۔ جناب عبد المطلب نے چاہے زمزم کی کھدائی کے دوران پیش آنے والی مشکلات اور مزاحمت پر یہ منت مانی تھی کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ پر یہ انعام فرمائے کہ میں اپنے 10 بیٹوں کو اپنے سامنے جوان ہوتے دیکھوں اور وہ زندگی کے تمام معاملات میں میرے مددگار و معاون اور طاقت و نصرت کا باعث بنے، تو میں اللہ ذوالجلال والاکرام کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ان میں سے ایک بیٹے کو اس کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کی تمنا کو پورا فرما دیا تو ایفائے عہد کے لیے انہوں نے اپنے فرما بردار اور اطاعت شعار بیٹوں کو ساتھ لیا اور قرآن اندازی کے لیے خانہ کعبہ میں تشریف لے آئے۔ لیکن جب قرآن چھوٹے سردار جناب عبداللہ کے نام نکل آیا تو اللہ پروردگار کا یہ فیصلہ دیکھ کر ان کی بہنیں اپنے پیارے بھائی سے لپٹ کر رونے لگیں۔ انہوں نے ابا جان کی منت سماجت شروع کر دی اور انہیں اللہ کا واسطہ دے کر یہ عرض کیا کہ وہ ایفائے نظر کے لیے بھائی جان عبداللہ کی قربانی کے فیصلے پر عمل درآمد کرنے کی بجائے کوئی متبادل راستہ اختیار فرمائیں۔ لیکن مصمم ارادے کے مالک سردار عبد المطلب تو اپنے عہد کو منوعاً پورا کرنے کا پختہ عزم فرما چکے تھے۔ وہ حضرت عبداللہ کو خانہ کعبہ کی دیوار کے پاس لے آئے، جبکہ اس سارے معاملے کے دوران حفظ مراتب اور ادب و آداب سے آراستہ و پیراستہ سیدنا عبداللہ کسی پریشانی کا اظہار کرنے کی بجائے ایک بلند حوصلہ، سعادت مند اور باادب فرزند کی طرح سر تسلیم خم کیے اپنے والد محترم سردار عبد المطلب کی طرف سے کیے جانے والے آخری اعلان کے منتظر کھڑے تھے۔ اس گھمبیر صورتحال کی وجہ سے پورا گھرانہ عزیز و اقارب اور مکہ میں موجود قبیلہ قریش کے تمام افراد بلکہ پورا شہر مضطرب اور فکر مند نظر آ رہا تھا۔ وہ لوگ نہایت عجز و انکسار کے ساتھ نوجوان عبداللہ کی سلامتی اور خیریت کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے۔ ساتھ ساتھ وہاں موجود ہر شخص کی جانب سے بڑے سردار جناب عبد المطلب کی خدمت اقدس میں لگاتار یہ درخواست بھی پیش کی جا رہی تھی کہ برائے مہربانی وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں اور اپنی نظر کو کسی دوسری صورت میں بدل دیں۔ چنانچہ ہر طرف سے آنے والے زبردست اخلاقی، جذباتی، معاشرتی دباؤ اور مزاحمت کے بعد سردار عبد المطلب نے بالآخر اس تجویز پر اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا کہ چھوٹے سردار جناب عبداللہ اور اونٹوں کے درمیان قرعہ اندازی کر لی جائے۔ یوں سیدنا عبداللہ کی زندگی کے بدلے 100 اونٹوں کی قربانی دے کر سردار عبد المطلب نے اپنی منت اور نذرانے کے عہد و پیمان کو پورا فرما لیا۔ اس حیرت انگیز واقعے کے بعد اہل مکہ نے دیکھا کہ وجیح و شکیل، سحر انگیز شخصیت اور دلوں میں اتر جانے والے خدا داد حسن و جمال کے حامل سیدنا عبداللہ نہایت باوقار، پرسکون اور صابر نظر آ رہے تھے۔ قربانی کا دن ان کے لیے در حقیقت ایک سخت آزمائش کا دن تھا۔ اس دن وہاں موجود لوگوں نے دیکھا کہ اللہ کے فضل و کرم سے سیدنا عبداللہ اپنی زندگی کے اس مشکل ترین امتحان میں پورے طرح سرخرو رہے تھے، جس کے نتیجے میں ان کی سعادت مندی اور استقامت کی شہرت دور دور تک پھیل گئی۔ چنانچہ مکہ کے اس ہر دل عزیز سردار کا ذکر خیر عرب کی ہر محفل اور مجلس میں ہونے لگا۔ لوگ ان کے چاند جیسے چہرے، اٹھتی جوانی اور خوبصورت شباب کی بات کرتے، جو بڑے سردار جناب عبد المطلب کی منت کے بدلے قربان ہونے لگے تھے۔ لوگ ان کی فرما برداری، صبر و استقلال اور حسن و جمال کا ذکر کر کے انہیں خراج تحسین پیش کرتے۔ سیدنا عبداللہ کی زندگی کے خیر و عافیت اور حفاظت کا یہ سارا انتظام اللہ ذوالجلال کی طرف سے نہایت احسن انداز میں تکمیل پا گیا۔ تو اس کے بعد سید القریش حضرت عبد المطلب اپنی اہلیہ بی بی فاطمہ کے ہمراہ اپنے چہیتے اور لاڈلے صاحبزادے کی شادی کے لیے نسب و شرف کے لحاظ سے معزز و محترم اور مقام و مرتبے کے لحاظ سے بنو ہاشم کے شایان شان قریش ہی کے ایک اور قبیلے بنی زہرہ کے صاحب جاہ و جلال رئیس اور سلیم الطبع سردار وہب بن عبد المناف سے ان کی نور نظر، لخت جگر اور عالی نژاد صاحبزادی
عفت مآب سیدہ آمنہ کا رشتہ مانگنے ان کے گھر پہنچ گئے۔ بنی زہرہ کی یہ افضل ترین خاتون پورے قبیلہ قریش میں اپنے حسن و جمال میں بے مثال اور نیکی و بھلائی میں درجہ کمال پر فائز تھیں۔ خاندان بنو زہرہ نے سردار مکہ جناب عبدالمطلب اور ان کے لائق تعظیم اور بلند مرتبہ افراد خانہ کی اپنے گھر تشریف آوری پر بے حد خوشی کا اظہار فرمایا، اور میزبان خاندان نے نہایت مسرت کے ساتھ اس رشتے کو منظور کر لیا۔ خانوادہ بنو ہاشم کے سربراہ سردار عبدالمطلب کا خاندان مکہ کا سب سے زیادہ عالی وقار اور رفیع الشان گھرانہ تھا۔ اب اس خاندان کے ایک افسانوی شہرت کے حامل اور سعادت مند فرزند انجمن سیدنا عبداللہ کی شادی مکہ کی اشرافیہ سے تعلق رکھنے والے ایک عالی نسب اور آبرومند گھرانے کے رئیس سردار وہب کی نور نظر جناب سیدہ آمنہ کے ساتھ طے پا گئی۔ کچھ دنوں کے بعد جب شادی کی تمام تقریبات بخیر و خوبی اختتام پذیر ہو گئیں تو اس وقت کے رسم و رواج کے مطابق سیدنا عبداللہ 3 دن تک اپنی سسرال میں ہی قیام فرما رہے۔ شادی کے چوتھے روز جب وہ اپنی شریک حیات کو ساتھ لے کر اپنے گھر تشریف لائے تو سسرال میں آمد پر عفت مآب سیدہ آمنہ کا نہایت شفقت و محبت اور گرم جوشی کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ اس خوشگوار اور پربہار ازدواج زندگی کے ابھی چند ماہ ہی گزرے تھے کہ فرما بردار حضرت عبداللہ اپنے والد محترم کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایک تجارتی کارواں کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گئے۔ وقت روانگی انہیں خدا حافظ کہنے اور بی بی جی سیدہ آمنہ کی حوصلہ افزائی اور تسلی کے لیے بھائیوں اور بہنوں کے علاوہ بنو ہاشم اور بنو زہرہ کی معزز اور ممتاز خواتین بھی وہاں موجود تھیں۔ چند ہفتوں بعد جب تجارتی قافلہ واپسی کے لیے ملک شام سے روانہ ہوا تو اسی سفر کے دوران حضرت عبداللہ کی طبیعت ناساز ہو گئی۔ تیز بخار، ذوف اور نقاہت کی وجہ سے ان کے لیے مشکل ہو گیا کہ وہ اپنے سفر کو جاری رکھ سکے۔ چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا کہ طبیعت کے سنبھلنے تک وہ یثرب میں ہی ٹھہر جاتے ہیں۔ کارواں میں شامل تاجر ساتھی چند دن تک تو ان کی صحت یابی کا انتظار کرتے رہے، لیکن جب جناب عبداللہ کی علالت نے طول اختیار کیا تو وہ لوگ انہیں خدا حافظ کہہ کر یثرب سے روانہ ہو گئے۔ بنو ہاشم خاندان کے لیے تجارتی قافلہ کی مکہ میں آمد خوشی کی بجائے پریشانی اور افسردگی کا باعث بن گئی، کیونکہ جب بڑے سردار جناب حضرت عبدالمطلب اور عفت مآب بی بی سیدہ آمنہ کو یہ خبر ملی کہ شدید علالت کی وجہ سے جناب عبداللہ یثرب میں اپنے ننیال میں ہی ٹھہر گئے ہیں، تو اس افسوسناک خبر کی وجہ سے بوڑھے سردار جناب عبدالمطلب کی حالت تو بہت زیادہ ناساز ہو گئی۔ انہوں نے نہایت تشویش اور اضطراب کے عالم میں اپنے بڑے بیٹے جناب حارث کو بھائی کی خبر گیری اور تیمارداری کے لیے یثرب روانہ فرما دیا کہ جیسے ہی وہ سفر کے قابل ہوں انہیں لے کر مکہ آ جائیں، لیکن افسوس کہ جناب عبداللہ کی زندگی نے وفا نہ کی اور وہ یثرب میں ہی اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جناب حارث یثرب پہنچے تو وہاں کے بزرگوں نے انہیں جوان سال بھائی کے انتقال کی خبر دیتے ہوئے بتایا کہ جب حضرت عبداللہ نے مسلسل 1 ماہ بیمار رہنے کے بعد اس دنیائے بے ثبات کو الوداع کہا تو انہیں نہایت عزت و احترام کے ساتھ دار النابغہ محلہ بنی نجار میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سوگوار اور غمزدہ جناب حارث کی بد نصیبی کہ وہ تو اپنے پیارے بھائی جناب عبداللہ سے ملاقات کی خواہش کے ساتھ یثرب آئے تھے، لیکن انہیں بھائی کا مزار دیکھنا پڑا۔ غریب الوطنی میں موت کا یہ کتنا حسرتناک اور دل گداز منظر تھا کہ وقت آخر نہ ماں باپ پاس تھے، نہ کوئی بہن بھائی، اور نہ ہی ان کی عفت مآب اہلیہ محترمہ سیدہ آمنہ وہاں موجود تھیں۔ جوان سال بھائی کی موت کی یہ دردناک خبر لے کر جناب حارث جب مکہ پہنچے تو پورے خاندان میں صف ماتم بچھ گئی۔ بنو ہاشم کے ہر گھر سے گریہ زاری اور آہ و فغاں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ سید القریش سردار عبدالمطلب کے کاشانے پر ماتم پرسی اور تعزیت کے لیے آنے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، خصوصاً وفا شعار شریک حیات سیدہ آمنہ جو بے چینی سے اپنے سردار کی آمد کی منتظر تھیں۔ ان پر تو یہ خبر بجلی بن کر گری، ان کے معصوم دل کی تو دنیا ہی ویران ہو گئی، اس لیے کہ وہ امید سے تھیں۔ حسن و جمال کے شہزادے کے عین عالم شباب میں وصال کی خبر پر اہل خاندان ہی نہیں بلکہ ساری قوم قریش سوگوار نظر آ رہی تھی۔
شدید دکھ اور صدمے کی وجہ سے ہر اپنے بیگانے کا دل غم زدہ، ہر آنکھ اشک بار، اور مکہ کے تمام گھروں اور محفلوں میں اداسی کا عالم چھایا ہوا تھا۔ اپنے محبوب شوہر کی جدائی کا غم یقیناً سب سے زیادہ سیدہ آمنہ کو تھا۔ ابھی تو ان کے ہاتھوں کی مہندی بھی نہ اتری تھی کہ انہیں بیوگی کا غم سہنا پڑا۔ ماں باپ اور بہن بھائی افسردہ کہ جوانی کی ابتدا میں ہی ان کی سہاگ کی خوشیاں رنج و غم میں بدل گئی۔ ان کی ساری امیدیں، آرزوئیں اور تمنائیں ناتمام رہ گئیں، یہاں تک کہ وہ اپنے سرتاج کا آخری دیدار بھی نہ کر سکیں، اور ان کا یہ خواب اور انتظار بھی ادھورا رہ گیا کہ سیدنا عبداللہ اپنے نور نظر لخت جگر کو دیکھ کر کتنا خوش ہوتے۔ لیکن یہ تو قضاء و قدر کے اپنے فیصلے تھے کہ سیدنا عبداللہ باپ بننے کے انمول لمحات کی مسرت اور خوشیوں سے فیضیاب نہ ہو سکے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کی ذات پاک کی مہک سے مشرق و مغرب معطر ہونے والے تھے، وہ معصوم ہستی تو دھرتی پر پاؤں رکھنے سے پہلے ہی یتیم ہو جانے کی وجہ سے اپنے والد محترم کے لاڈ پیار اور شفقت و محبت کا لمس کبھی محسوس ہی نہ کر سکی۔ ایک وقت تھا جب سردار عبدالمطلب نے 100 اونٹوں کی قربانی کے بدلے سیدنا عبداللہ کو اللہ ذوالجلال سے مانگ لیا تھا، لیکن آج غم و الم اور بے بسی کا یہ کیسا منظر ہے کہ بڑے سردار صاحب اونٹوں کی کسی بھی تعداد کے بدلے میں اپنے چہیتے بیٹے کو واپس نہیں لا سکتے۔ یقیناً جب ہمارے پیارے نبی نے تھوڑی بہت باتیں کرنا شروع کی ہوں گی تو اپنی پیاری ماں سے اپنے بابا کے متعلق ضرور پوچھا ہوگا کہ اے امی جان، میرے بابا کہاں ہیں؟ تو جواب میں سراپا شفقت ماں نے اپنے فرزند کو سایہ مہربان سے دائمی محرومی کے اس افسوسناک حادثے کے متعلق آگاہ کرتے ہوئے فرمایا ہوگا کہ اے میرے عزیز جان بیٹے، آپ کے بابا تو رحلت فرما چکے ہیں۔ قرآن حکیم میں بھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا اور پھر اپنی آغوش رحمت میں ٹھکانہ فراہم کیا۔ سیدہ آمنہ نے اپنے جوان سال رفیق حیات کی دائمی جدائی اور مفارقت کے غم میں ایک درد انگیز مرثیہ کہہ کر اپنے دلی جذبات کا اظہار ان الفاظ میں کیا تھا: سرزمین مکہ بنو ہاشم گھرانے کے ایک حسین و جمیل اور بے مثال فرزند کی مرگ ناگہانی پر اداسی اور ویرانی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ میرے عزیز جان سرتاج، جو اپنے خاندان کی شان اور عظمت کی علامت تھے، وہ اپنے اہل خانہ سے بہت دور کفن کی 2 سفید چادروں کے ساتھ لحد میں جا لیٹے۔ بنو ہاشم گھرانے کے وہ باوقار اور بے نظیر فرزند فرشتہ اجل کے بلاوے پر بہادروں کی طرح اس کی جانب بڑھے اور اسے گلے لگا لیا۔ افسوس کہ بنو ہاشم قبیلہ اپنے خوبصورت اور کمال کی سج دھج رکھنے والے نوجوان سے محروم ہو گیا۔ کتنے حسرت ناک تھے اس اداس دن کے وہ آخری لمحات جب لوگ ان کے کفن میں لپٹے جسد خاکی کو تخت پر اٹھائے ان کی آخری آرام گاہ کی جانب بڑھ رہے تھے، تو اس المناک موقع پر ہمارے عظیم سردار کے جنازے میں شریک بہت بڑے ہجوم میں شامل ان کے غم زدہ ساتھیوں کو کندھا دینے میں مشکل پیش آ رہی تھی۔ ساتھ جنازے کے جلوس میں شامل ان کے دوست احباب حسب حال ان کے محاسن اور خصائل بھی بیان کرتے جا رہے تھے۔ ان کے سب ساتھی اپنے دوست کے چاند جیسے چہرے، پاکیزہ جوانی، جود و سخا، شرافت و شفقت اور قربانی کے دن ان کی فرما برداری اور صبر و استقلال کی باتوں کا تذکرہ کر کے اپنے غم کی شدت کو کم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگرچہ قضاء و قدر کے فیصلے پر اس پرشکوہ انسان نے لبیک کہا اور وہ آن کی آن میں ہمیں داغ مفارقت دے کر چلے گئے، لیکن آج بھی ان کے بلند مرتبہ کردار کے تاثر کو ہر شخص اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، کیونکہ وہ بے کسوں کے ساتھی اور غریبوں کے ہمدرد تھے۔ لوگ اس رحم دل اور نیک صفت ہستی کو یاد کر کے اس لیے روتے ہیں کہ وہ بے حد فیاض، نہایت دریا دل اور بہت زیادہ کرم فرمانے والے انسان تھے۔ عفت مآب سیدہ آمنہ نے جس طرح اپنے جلیل القدر اور صاحب عظمت شوہر کو اتنے شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا، سیدنا عبداللہ واقعی اس کے مستحق تھے۔